بالی ووڈ شہر ممبئی میں شدید بارش کے باعث سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ میڈیا کے مطابق ممبئی میں رات گئے بارش شروع ہوئی جو صبح تک جاری رہی۔ 6 گھنٹوں کے دوران شہر میں 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ سڑکوں اور ریلوے ٹریکوں پر پانی بھرنے سے ٹرانسپورٹ کی سہولیات متاثر ہیں۔ ممبئی ایئرپورٹ پر 30 پروازیں منسوخ اور 250 سے زائد تاخیر کا شکار ہوئیں، جبکہ مزید بارش کے پیش نظر اسکول اور کالج بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے گھنٹوں میں ممبئی میں مزید تیز بارش متوقع ہے، جس کے باعث شہریوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی دوران مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے ڈیزاسٹر کنٹرول روم میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی تاکہ ریاست اور ممبئی میں شدید بارش کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ ممبئی کے سرپرست وزیر ایم پی لودھا، ریلیف اور باز آبادکاری کے وزیر انل پاٹل اور دیگر افراد موجود تھے۔ مہاراشٹر کے سی ایم ایکناتھ شندے نے کہا کہ کل رات سے ممبئی میں 300 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تقریباً 200 ریلوے واٹر پمپ اور 400 سے زیادہ پی ایم سی واٹر پمپ پانی نکالنے کے لیے کام میں لگائے گئے ہیں۔ سینٹرل اور ہاربر لائنوں پر ٹرینیں دوبارہ چل پڑی ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز، آرمی، نیوی اور ایئر فورس کو چوکس کیا گیا ہے۔ پیر کو ممبئی میں فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہوا کیونکہ شہر میں شدید بارش ہوئی۔ حکام نے بتایا کہ گریٹر ممبئی میونسپل کارپوریشن کو شہر کے تمام شہری، سرکاری اور نجی اسکولوں اور کالجوں کو بند کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ مسلسل بارش کی وجہ سے طلباء کو ہونے والی تکلیف سے بچا جا سکے۔ کالجوں کو چھٹی کا اعلان کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ شدید بارش کے مسافروں کو خبردار کیا گیا ہے۔ 50 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق موسلادھار بارش اور کم بصارت کی وجہ سے ممبئی ہوائی اڈے پر رن وے کا آپریشن پیر کی صبح 2:30 بجے سے 4 بجے تک معطل کر دیا گیا ہے اور 27 ڈائیورژن بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پروازوں کا رخ احمد آباد، حیدرآباد، اندور جیسے شہروں کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فی الحال آنے والی پروازوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ بی ایم سی کے ایک ترجمان نے کہا کہ انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے ممبئی میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے چین کی دراندازی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہندوستانی سرحد میں گاؤں آباد کر دیے ہیں اور تقریباً 4000 مربع کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن مودی حکومت اس معاملے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ خبر یہ بھی ہے کہ اروناچل پردیش میں اپنی دراندازی کی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے اب چین لداخ کے علاقے میں بھی بنکر بنا رہا ہے۔ چین کی سرحد پر ہمارے گشت کے 45 پوائنٹ تھے، جن میں سے 26 پر قبضہ کر لیا گیا اور اب وہ اپنی عسکری سرگرمیوں کا مزید مؤثر بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے ہندوستانی علاقے میں اپنے گاؤں بسا لی ہیں اور بنکر بھی بنا رہا ہے۔ ہندوستان کی تقریباً 4000 مربع کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اروناچل پردیش کے 30 مقامات کے ناموں کی فہرست جاری کی۔ ہم نے ایل اے سی پر اپنے 65 پیٹرولنگ پوائنٹس میں 26 کو کھو دیا ہے۔ میڈیا یہ سب باتیں کہہ رہا ہے اور یہ معلومات عوامی طور پر دستیاب ہیں، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی داخل ہوا اور نہ ہی کوئی داخل ہوا ہے۔ مودی سرکار کس دباؤ میں ہندوستان کی سرحدی سلامتی اور سالمیت کے حوالے سے اتنے سمجھوتے کر رہی ہے؟ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے بھی ایک دن پہلے چینی مداخلت پر مودی حکومت پر حملہ کیا تھا اور کہا تھا چین مشرقی لداخ میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے اور اپنی مذموم سرگرمیوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اب خبر ہے کہ چین مشرقی لداخ میں پینگونگ جھیل کے نزدیک کھدائی کر کے بنکر تیار کر رہا ہے۔ چین نے یہ بنکر سرچاپ ملٹری بیس کے نزدیک بنایا ہے، جس سے ہندوستان کا دعویٰ رہا ہے۔ جھارکھنڈ اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں ہیمنت سورین کی حکومت نے آج اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ حکومت کی حمایت میں 45 اور مخالفت میں 0 ووٹ ڈالے گئے۔ اعتماد کے ووٹ کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے اراکین اسمبلی ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ آزاد ایم ایل اے سرو رائے نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور غیر جانبدار ہے۔ جھارکھنڈ اسمبلی میں ایم ایل اے کی کل تعداد 82 ہے، جن میں سے 5 سیٹیں اب بھی خالی ہیں، جبکہ 1 اسپیکر ہیں۔ قبل ازیں اسمبلی میں قائد حزب اختلاف امر کمار باوری نے کہا کہ حکمراں پارٹی کے ایم ایل ایز کے درمیان کھینچتان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف وجوہ کی بنا پر تیسری بار اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی تجویز آج سامنے آئی ہے۔
باوری نے کہا کہ 5 سال کرپشن کا نیا ریکارڈ بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلی بار ان کی حکومت نہیں بنے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ چمپائی سورین نے کہا کہ جھارکھنڈ کو سیاسی تجربہ گاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اتحاد کی جانب سے انہیں حکومت بنانے کا موقع ملا۔ 5 مہینوں میں 3 ماہ لوک سبھا انتخابات میں چلے گئے۔ 24 سال میں جھارکھنڈ کے قبائلی عوام کی مناسب ترقی نہیں ہو سکی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے میں اسرائیل کو اپنے جنگی مقاصد پورا کرنے کی اجازت بھی ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ معاہدے کے تحت حماس کو مصری سرحد سے اسلحہ اسمگلنگ کی اجازت نہیں ہونا چاہیے اور معاہدے میں لکھا جائے کہ مسلح عسکریت پسند شمالی غزہ واپس نہیں آئیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم کا یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے کہ جب حماس اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گیا ہے کہ اسرائیل معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے مستقل جنگ بندی کا عہد کرے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم اس بات کی اجازت دے گی کہ 6 ہفتے کے پہلے مرحلے کے دوران ہونے والے مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے۔ دوسری جانب عرب میڈیا کے مطابق نو منتخب برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس کو ٹیلی فون کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے نیتن یاہو سے غزہ اور لبنان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ اسرائیل کی شمالی سرحد کی صورتحال باعث تشویش ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرہ سولاویسی میں سونے کی کان بیٹھ گئی ہے جس کے نتیجے میں 11 افراد دب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جزیرہ سولاویسی میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ کان میں 33 افراد کام کر رہے تھے جن میں سے 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سونے کی کام میں کام کرنے والے 5 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے اور 17 افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ حکام کے مطابق شدید بارشوں کے باعث ریسکیو کے کام میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔